الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلما. وفي رواية: كل قرض جر منفعة فهو ربا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، جو چیزیں معاشرے کے لیے ایک ناسور کی حیثیت رکھتی ہیں یا جن چیزوں نے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا ہے، ان چیزوں میں بنیادی چیز اور سر فہرست چیز وہ ہے سود یا سودی نظام ہے۔ سود یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس زمانے جاہلیت سے، اسلام سے پہلے یہ سود رائج تھا اور اس زمانے سے چلے آ رہا ہے، اور ہر معاشرے کے افراد اس کی برائی پر اور اس کے نقصانات پر متفق ہیں، حتیٰ کہ یہودیوں کے ہاں بھی سود جائز نہیں ہے، لیکن بعد میں یہودیوں نے یہ حیلہ نکال دیا ہے کہ غیر یہودی کے ساتھ سودی معاملہ کر سکتے ہیں۔ گویا کہ تمام مذاہب اس پر متفق ہیں کہ سود ایک برائی ہے، سود معاشرے کے لیے مفید نہیں ہے، سود ایک نقصان دہ چیز ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سارے لوگ مانتے ہیں، یہ ماننے کے باوجود سود ختم نہیں ہو رہا، سودی نظام کو چھوڑ نہیں سکتے ہم۔ زمانہ جاہلیت میں بھی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ سود ہوتا تھا۔ سود کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ربا النسیہ اور ربا الفضل۔ ربا النسیہ جو کہ زمانہ جاہلیت میں بھی تھا، کسی نے کسی کو ادھار دیا، قرض دیا، اب ایک مدت کے لیے سود پر 1,00,000 روپے دیے ہیں، 1,20,000 لینا ہے اتنی مدت کے بعد۔ اب اگر مدت پوری ہو جاتی اور وہ شخص مقروض ادائیگی پر قادر نہ ہوتا تو اب ایک شکل تو اس کی یہ تھی
کہ جو اصل اور مدت دیتے اور جو اصل اماؤنٹ ہوتی اس میں اضافہ کر دیا جاتا، یا یہ ہے کہ جو سود ہوتا اس میں مزید اضافہ کر دیا جاتا اور مدت میں توسیع کی جاتی. اور ربا الفضل، دو ہم جنس چیزوں کا آپس میں تبادلہ کم و بیشی کے ساتھ، تو اسلام نے ان دونوں سے منع کر دیا. زمانے جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ سود اور بیع میں، خرید و فروخت میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم کسی کو کوئی چیز بیچتے ہیں تو اس پر بھی تو ہم منافع لیتے ہیں، تو یہ بھی کسی کو قرض دے رہے ہیں منافع لیں، تو کیا فرق ہے؟ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، قالوا انما البیع مثل الربا، بیع ربا کی طرح ہے. ربا اور بیع میں کیا فرق ہے؟ ربا سود کو کہا جاتا ہے، انٹرسٹ. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع حلال ہے، ربا حرام ہے. بیع میں تو آپ کسی کے کوئی چیز بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر آپ منافع رکھ سکتے ہیں، بلکہ شریعت نے تو منافع کی کوئی حد بیان نہیں کی. ہاں اگر کوئی کسی جگہ پر رہ رہا ہے، کسی قانون کے تحت، کسی حکومت کے تحت، سرکار کی طرف سے اگر کوئی ریٹ مقرر ہے تو اس سے زیادہ پر آپ نہیں بیچ سکتے، لیکن شریعت کی طرف سے کوئی بھی حد بندی متعین نہیں ہے. کسی سے ناجائز، کسی کی آپ مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے، یہ تو شریعت اس طرح کی باتیں، ہمدردی کی باتیں کہتی ہے. لیکن چیز اگر آپ کی ہے باہمی رضامندی سے، آپ سے کوئی خرید رہا ہے تو 10 روپے کی چیز آپ 1 لاکھ کی بیچ سکتے ہیں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. تو فرمایا کہ شریعت میں کی نظر میں بیع اور ربا سود برابر نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، بڑے واضح الفاظ ہیں، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو منفعت کھینچے، یہاں پر منفعت کا لفظ ہے، جو بھی منفعت کھینچے وہ سود ہے. آپ نے کسی کو قرض دیا، اب اس سے آپ مکان رینٹ پر لے رہے ہیں، مثال کے طور پر اس مکان کا رینٹ ہے ماہانہ 30,000 روپے، لیکن آپ نے اس کو 10 لاکھ 20 لاکھ قرض دیا ہوا ہے. اب وہ بھی مجبور ہے، آپ کہتے ہیں 20,000 میں رینٹ دوں گا، 25,000 میں دوں گا، وہ مجبور ہے. اگر میں اتنے پر نہیں دیتا تو فوراً مجھے کہے مجھے قرض دے، تو یہ سود ہے، یہ منفعت ہے. اسی طرح آپ نے کسی کو قرض دیا اور اس سے گاڑی خرید رہے ہیں، 50 لاکھ دیے ہوئے، گاڑی آپ خرید رہے ہیں 30 لاکھ اس کی قیمت ہے، آپ اس کو 25 لاکھ میں خرید رہے ہیں، 20 لاکھ میں خرید رہے ہیں، وہ مجبور ہے، سود کر رہے ہیں. تو حدیث شریف کے الفاظ بڑے واضح، منفعت. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک بریک لگا دی، یعنی ربا کو تو حرام کر دیا ہے قرآن نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تو یہ تھا کہ بعد میں گڑبڑ کر سکتے ہیں. پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ربا جو ہے سود وہ بیع کی طرح ہے، خرید و فروخت کی طرح ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 2 شرطیں لگائی کہ چیز جو ہے نا، چیز کا تبادلہ ہم جنس کے ساتھ اگر ہو ہاتھ در ہاتھ، ایک تو ہاتھ در ہاتھ ہو اور دوسری شرط مساوات و برابری ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ کھجور پیش کی گئی، خیبر کی اعلیٰ قسم کی کھجور تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائے یہ بہت اعلیٰ کھجور ہے، خیبر کی کھجور ہے. فرمایا ہاں. تو فرمایا کیا خیبر کے تمام کھجور اسی طرح کی ہیں؟ تو عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، یہ تو ہم ایسا کرتے ہیں 1 سا دے کر، 2 سا جو ادنا کھجور وہ دے کر، یا 3 سا ادنا کھجور دے کر 1 سا لیتے ہیں. یہ تو عام کھجور نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو جائز نہیں ہے. کھجور تو ایک ہی جنس ہے، اجوا ہو، مبروم ہو، یا عام جو کھجوری بکتی ہے، جنس تو ایک ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسے مت کرو. ہاں ایک ہی ہے. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی سطح کتنی اعلیٰ تھی، وہ ذرا دیکھ لیں آپ. فرمایا نہیں ایسا نہ کرو، ایسا کیا کرو کہ یہ جو 2-3 سا دے کر تم 1 ساتھ خریدتے ہو نا، ایسا کیا کر یہ 2-3 سا کھجوری تم بازار میں بیچو، اس کی جو قیمت آ جائے تو وہ قیمت ادا کر کے 1 سا لے لو. یعنی معاملے کو جائز قرار دے دیا، لیکن اس طرح نہیں کر سکتے. تو
شریعت نے اس کو منع کر دیا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا اس میں فرمایا سود ممنوع، اور فرمایا سب سے پہلے جو میرے چچا زد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود ہے اس کو میں ختم کرتا ہوں. انہوں نے لوگوں کو قرض دیا ہوا تھا، سود لینا تھا، تو فرمایا اصل اماؤنٹ جو ہے اب وہ لے سکتے ہیں، اب سود نہیں لے سکتے. میں ابتدا کرتا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ یعنی مفہوم ہی بنتا ہے کہ میں ابتدا کرتا ہوں اپنے گھرانے سے، اپنے چچا سے. کسی اور کو کہنا یہ مت کرو آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ سے اپنے گھرانے سے ابتدا کی جائے یہ مشکل. تو منع کر دیا. اور آپ حضرات کو پتہ ہے اب سود کی وعید میں کیا سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں کیا فرمایا. وہ تو اتنے سخت الفاظ ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار انسان سوچتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم الفاظ استعمال کرتے تھے، بہت اچھے الفاظ استعمال کرتے تھے، لیکن اتنی سخت برائی ہیں، اتنی سخت برائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے جو آپ کو پتہ ہے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس معاشرے میں سود پھیل جائے اور زنا پھیل جائے تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو ہلاک کرنے کی اجازت دیتا ہے. کیونکہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کو ہلاک کر، بس یہ ہلاکت کے دہانے پہ اب بالکل ہلاک ہونے لگے معاشرہ. اب ہمارا معاشرہ دیکھا جائے ساری بنیادی اس کی سود پر ہے. تو سود قرض ہے، کسی کو قرض دیا جائے اور اس کے بدلے میں کوئی بھی چیز جو معاوضے کے بغیر ہو، بلا معاوضہ لی جائے، وہ سود ہے. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا حدیث شریف میں تو مطلقاً منفعت کا لفظ ہے، مال کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے مال لیں، کوئی بھی فائدہ. اس کی مثالیں 2-3 میں دے چکا ہوں، گھر کی وغیرہ ذالکہ، گاڑی کی مثال میں ابھی عرض کر دوں. لیکن قرض دینے کے بارے میں، کسی کے ساتھ احسان کرنے کے بارے میں شریعت میں بہت ساری فضیلت ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، یعنی اللہ کی مخلوق کو قرض دے، احسان کرے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آج کل جو ہے نا یہ سودی نظام نے ہمارا ذہن بہت بگاڑ دیا. ہم کہتے ہیں نہیں جی اب آج ہم نے قرض دیا، آج ڈالر کا ریٹ اور ہے، 2 سال بعد 3 سال بعد آپ واپس کریں گے ڈالر کا ریٹ اور ہوگا، تو میرا تو نقصان ہو رہا ہے. دیکھیے گا قرض جو ہوتا ہے یہ تبرع کہلاتا ہے، یہ تو یہ ہوتا ہی احسان ہے، یہ تو احسان کہلاتا ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو کسی محتاج کی دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی محتاجگی کو دور فرمائے گا. اور فرمایا جو کسی کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے. اور فرمایا ان اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ. جو انسان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں. ان اللہ فی عون العبد، بہت بڑی فضیلت. معراج کی شب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ جو ہوتا ہے، صدقہ جو کہ ہم دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، اس کا بدلہ 10 گنا کر کے دیا جاتا ہے. اور جو قرض ہوتا ہے اس کا بدلہ 18 گنا کر کے دیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یا رسول اللہ، اے جبرائیل، یہ صدقہ جس کا بدلہ 10 گنا دیا جاتا ہے اور جو کہ واپس نہیں لیا جاتا، اور قرض 18 گنا بڑھا کر اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیے گا جو صدقہ مانگتا ہے نا سائل، اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن جو شخص قرض مانگتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. اور جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اسے قرض دیا جائے، اس کے ساتھ احسان کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے. تو قرض دینا چاہیے. اور میں نے آپ سے پھر میں عرض کروں کہ اس کی بنیاد ہے ہی تبرع، اس کی بنیاد ہے ہی احسان. اس کا تو بدلہ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. یہ تو نہیں سوچ سکتے ڈالر کا ریٹ آج ایسا کل وہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ تو احسان پہ نہ ہو. لیکن جسے قرض دیا جائے
تو اس کو اسی کی فکر ہونی چاہیے کہ میں واپس کروں، کل لوٹا دوں۔ جس کے پاس قدرت ہو قرض واپس کرنے کی، اس کے باوجود وہ قرض واپس نہیں کر رہا، تو فرمایا مت الغنی ظلم، جو ٹال مٹول کرتا ہے یہ ظلم ہے، ظلم کر رہا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ جب کسی کا جنازہ پڑھاتے تھے تو پہلے پوچھتے تھے حل علیہ من دین، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ اگر آگے سے جواب ملتا قرض نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے، اور اگر بتایا جاتا ہے کہ قرض ہے تو پھر فرماتے کیا اس نے مال چھوڑا ہے اتنا جس سے قرض کی ادائیگی کی جائے؟ اگر بتایا جاتا کہ ہاں جی مال اتنا چھوڑا، کچھ حقوق ہوتے ہیں جن کو حقوق متقدمہ علی الارث کہا جاتا ہے، جو وصیت وراثت کی تقسیم سے پہلے وہ حقوق ادا کرنا ضروری ہوتے ہیں۔ وہ 3 قسم کے حقوق ہوتے ہیں، ایک تو تجہیز و تکفین کا حق ہے، وہ وراثت میں سے نکالا جاتا ہے، اگر مرد ہو، اگر عورت ہو اس کا شوہر زندہ ہو تو وہ ادا کرے۔ ہاں اگر کوئی عزیز و اقارب کوئی شخص اپنی خوشی سے ادا کرنا چاہے جیسے بعض لوگ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وراثت میں سے نہیں نکالیں گے۔ دوسری نمبر پر قرضوں کی ادائیگی ہے، قرضوں کی ادائیگی اسی طرح اگر کسی نے بیوی کا مہر ادا نہ کیا ہو تو وہ بھی قرض بن جاتا ہے، تو اس کو نکالا جائے گا، وہ ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر کچھ بن جائے اور اس نے وصیت کی ہو تو تیسری نمبر پر وصیت کی تنفیذ ہوتی ہے، وہ باقی ماندہ کے 1/3 تک۔ مثلا کسی نے وراثت چھوڑی ہے 15 لاکھ، ٹھیک ہے، اب 15 لاکھ کا 1/3 5 لاکھ بنتا ہے، لیکن 6 لاکھ چلا گیا قرضوں کی ادائیگی وغیرہ میں تو 9 لاکھ بچ گیا، تو 9 لاکھ کا 1/3 یعنی 3 لاکھ تک اس وصیت کو نافذ کر سکتے ہیں، 1/3 سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد پھر وراثت کی تقسیم ہوگی۔ تو یہ 3 حقوق کہلاتے ہیں حقوق متقدمہ علی الارث۔ تو دوسری نمبر پر تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس نے کچھ مال چھوڑا، اگر بتایا جاتا کہ ٹھیک ہے ہم مال چھوڑا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے۔ اگر بتایا جاتا کہ نہیں اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، مال چھوڑا ہی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صلوا علی صاحبکم، اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھو، میں نے جنازے نہیں پڑھے۔ اس سے بڑی وعید بھی کوئی ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں اور لوگ قرض لیتے ہیں، فکر ہی نہیں ہے۔ قرض لیں گے، قرض لیا ہوا قرض کی فکر نہیں ہے، حج کر رہے ہوتے ہیں، عمرے پہ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر سفر کر رہے ہوتے ہیں، تجارت چل رہی ہوتی ہے ان کی، قرض ادا نہیں کرنا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ادھر سے وہ شخص پریشان ہے، وہ بات پریشان نہ بھی، اچھا پھر کیا کیا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں کسی کو قرض دیا جائے نا، واپسی کا مطالبہ کیا جائے جلدی، تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں ایک شرعی مسئلہ میں آپ سے عرض کروں، اگر آپ نے یا آپ کو کسی نے قرض دیا، اگرچہ اس وقت یہ کہہ دیا کہ 1 سال بعد لوں گا، لیکن شریعت اسے حق دیتی ہے کہ 1 گھنٹے بعد بھی مطالبہ کر سکتے ہیں آپ سے، 1 گھنٹے بعد بھی آپ سے مطالبہ کر سکتے ہیں اور آپ دینے کے پابند ہیں، اگرچہ اس نے کہا میں 1 سال بعد لوں گا، نہیں، اسے حق حاصل ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد بھی اگر آپ دیں تو اس کا احسان ادا کریں۔ 1 گھنٹے کے لیے آپ کو اس سے پیسے دیے ہیں نا، 1 گھنٹے کے لیے آپ کے ساتھ احسان کیا کہ نہیں کیا؟ تو رشتہ داروں میں ہوتا ہے قرض دینے کے بعد اگر مطالبہ کیا جائے واپسی کا تو کہ رشتہ داری ختم، یہ تم نے کیا کر دیا ہے، 1 سال بھی تو ابھی تو سال ہی نہیں ہوا، ابھی تو مہینے ہی نہیں ہوا، ابھی تو ہفتہ ہی نہیں ہوا۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 1 گھنٹے بعد بھی مطالبہ کرے تو اس کو قرض واپس کرو اور اس کا احسان کرو۔ اس نے آپ کے ساتھ احسان کے 1 گھنٹے کے لیے کیوں نہ ہو، 1 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، احسان تو احسان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی قرض لے تو پھر قرض واپس کرنا اچھے طریقے سے اور احسان کرنا چاہیے۔ دیکھیے گا احسان کیا، اگر آپ کے ساتھ کسی نے قرض دے کر احسان کیا تو احسان آپ کی طرف سے ہے کہ اس کو زائد دے۔ دیکھیے شرط تو نہیں رکھی جا سکتی نا، اگر شرط رکھیں گے تو وہ تو سود بن جائے گا، لیکن آپ زیادہ دے سکتے ہیں۔ آپ کو کسی نے 50,000 دیا قرض، آپ 55,000 دے سکتے ہیں اگر شرط نہ ہو، اور ایسا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔